لامکاں کس کو کہتے ہیں؟ نام سے ہی معلوم ہونا چاہیے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، لامکاں، اس مکان کو نام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر نام دے دیا گیا تو میرے رب کو گھیرنے کے برابر ہو جائے گا۔ میرا مولا جسم سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے، اس کے رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ کی ضرورت نہیں، اور میرے مولا کے نور کو سمانے کے لیے جسم کی بھی ضرورت نہیں، وہ جسم و جسمانیت، مکان و مکانیت سے پاک ہے۔ اب لامکان کا سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں یہ سفر اگر کیا جائے صرف لامکان کا سفر 28 سال لگیں گے، 28 سال اگر لگ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے جاتے رہے، بڑھتے رہے، اب جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیے ہیں، اور یہاں سے براق بھی ختم، رف بھی ختم، اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تنہا تھے۔ تب رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، ادن منی یا احمد، ادن منی یا احمد، اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ، مجھ سے قریب ہوتے جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ یہ آیات نجم، سورہ نجم کی آیتیں ہیں۔ مولا فرماتا ہے میرا رسول بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دنا کہتے ہیں قریب ہونے کو، اتنا قریب ہو گئے رب تبارک و تعالیٰ کے قریب اتنا ہوئے کہ 2 کمانوں کا 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 ہاتھوں کا فاصلہ، اور یہ قرب دنیا میں کسی کو نہیں میسر آیا اور قیامت تک کسی کو مل بھی نہیں سکے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فقط اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں میرے رب کو پلک جھپکے بغیر دیکھتا رہا، ما زاغ البصر وما طغى، یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ وہ محبوب ایسے دیکھ رہے تھے کہ پلک بھی نہیں جھپک رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے سرسری طور پر دیکھ لینا، اور ایک ہوتا ہے آنکھیں جمع کر کے دیکھنا۔ حضور کے متعلق قرآن میں یہ آیا ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھیں جھپکی بھی نہیں، ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی، برابر ذات خداوندی کو دیکھتے رہے بالمشاہدہ۔ اللہ اللہ، جو موسیٰ کروڑویں حصے تجلی کو دیکھ نہ سکے، وہ میرا مصطفیٰ پوری ذات خداوندی کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر فضل و کمال میں کیا بات عرض کی جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے رب ذوالجلال کے دست قدرت کو اپنے سینے پر محسوس کیا اور اس کی ٹھنڈک میں نے پائی، اور اس کے بعد میں نے زمین کے سارے خزانوں کو دیکھ لیا۔ اعطیت مفاتیح الارض، حضور فرماتے ہیں زمین کے اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے اس دن زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں، چابیاں مجھے عطا کر دیں، سب دے دیا۔ اب سنو میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا بڑا قرب حاصل ہوا کسی کو ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، میں ایک بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میرا آقا، میرا مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا نام ناز سے ادا سے کیوں نہ لیں؟ اس لیے کہ آج ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی تھوڑا سا مرتبہ حاصل کر لے تو غریبوں کو بھول جاتا ہے، اور دوستوں کو تو پہچانتا بھی نہیں، کہتا اب تم میرے کیٹیگری کے نہیں، وہ میرا مقام تھوڑا بلند ہو گیا، میں نیتا ہو گیا ہوں، اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں، میری کرسی اوپر لگتی ہے، زیادہ تم آیا مت کرو، لوگ مجھے تانا دیں گے۔ ایسے ایسے دوست پال رکھا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ بچپن گزرا، یہ سب حالات ہمارے ہیں۔ لیکن آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملا جو کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ اس دن میرا مولا ارشاد فرماتا اے محبوب مانگو آج جو مانگنا ہے، جو چاہو لے لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بہت سارے معاملات تھے، مکہ کے کفار و مشرکین ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، صحابہ کو تپتے ہوئے گرم ریت میں لٹا کر سزائیں دیا کرتے تھے، بہت سارے معاملات۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ مولا یہاں پر میرے صحابہ کی تکلیف کی آزادی ہو جائے اور اسلام مسلمانوں کے لیے اچھے اچھے گھر مل جائیں، یہ ساری چیزیں مانگنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا اے مولا تو نے اگر مجھے اختیار دیا ہے مانگنے کا تو میں میری گنہگار امت کی بخشش مانگتا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس مقام پر کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہ وہ رسول ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ یہاں پر بھی نہ بھولا، اپنی نمازوں میں، اپنے رات کی عبادتوں میں، اپنے سجدے کے رونے میں اگر کوئی چیز پوشیدہ تھی تو وہ اپنی گنہگار امت ہی تھی۔ کبھی آپ نے کوئی روایت سنی حدیث کی آج تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لیے رویا ہو، اپنے گھر بار کے لیے، تکلیفوں کے لیے، غموں کے لیے، تیر کے چلنے پر؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا تو اپنی اس گنہگار امت کی بخشش کے لیے روتے ہوئے دیکھا۔